آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لالیہ میں محکمہ مال کے پٹواری ملک عرفان کی کروڑوں کی مبینہ کرپشن سٹی 41 کی خبر پر اے سی لالیہ فضل آباد سے انیکشن ابتدائی تحقیقات کے بعد پٹواری ملک عرفان کو معطل کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لالیہ میں محکمہ مال کے پٹواری ملک عرفان کی کروڑوں کی مبینہ کرپشن سٹی 41 کی خبر پر اے سی لالیہ فضل آباد سے انیکشن ابتدائی تحقیقات کے بعد پٹواری ملک عرفان کو معطل کر دیا۔ اسی پر اے سی لالیہ کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ لینڈ کمیشن کی جو ہے وہ زمین کچھ لوگوں کے نام کر دی گئی جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا اور اس کے ذیلی انتقالوں کا حوالہ دیا گیا تھا۔ یہ پتہ چلتے ہی میں نے فوراً اس کا ریکارڈ منگوا کر اس کی چھان بین شروع کر دی اور بظاہر جو ابتدائی معلومات ہیں اس میں ہمارے پٹواری کی جو غلطی تھی اور اس کو ہم مزید فروغ کر رہے ہیں اور اس پہ میں نے اس کو سسپینڈ کر دیا اور اس کی پیڈا کی انکوائری انیشیٹ کر دی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندہ عصمت بلوچ۔ ہمارا رابطہ ہمارے رپورٹر سے منقطع ہو گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ لالیہ میں محکمہ مال کے پٹواری ملک عرفان کی کروڑوں کی مبینہ کرپشن سٹی 41 کی خبر پر اے سی لالیہ فضل آباد سے انیکشن۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ عصمت بلوچ سے۔ جی عصمت، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ کرپشن کا معاملہ سامنے آیا تھا لالیہ کا نوائی علاقہ ہے موضع معروف بٹیاں پر، جہاں پر ملک عرفان نامی پٹواری نے جعلی انتقالات کے ذریعے پرائیویٹ افراد کو جو سرکاری زمین ہے وہ الاٹ کی تھی اور اس کی خبر 41 نے نشر کی، تو اس پر ایسی لالیہ فضل عباس نے ایکشن لیتے ہوئے جو متعلقہ پٹواری تھے ملک عرفان ان کو معطل کر دیا اور ان کے خلاف جو پیڈا ایکٹ کی تحت جو کارروائی ہے اس کا بھی انہوں نے انیشیٹ کرنے کا کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو قابل غور بات ہے کہ بہت اتنی شکریہ بڑی عصمت بلوچ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، امریکی کاٹن کی دنیا میں قیمتوں میں کمی کے بعد ایشیا کی سب سے بڑی فیصل آباد سوتر منڈی میں اتار کا رجحان ہوا ہے۔ پیکس بیگ میں 400 سے 500 روپے کمی رپورٹ ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں بلال ڈوگر سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہر طرف سے یہ آواز بلند کی جا رہی تھی کہ سوتر منڈی کے اندر سٹے بازی ہو رہی ہے، تو سوتر منڈی کے اندر سوتر منڈی جو پائما کے عہدیدار ہیں ان کا کہنا ہے ہماری طرف سے کوئی سٹے بازی نہیں ہو رہی، جبکہ اگر گزشتہ ہفتے کے آخری 2 دن دیکھے جائیں تو 400 سے 500 روپے جو فی بنڈل جو ہے اس کی قیمتیں ڈاؤن ہوئی ہیں، اور اس سے عکاسی ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ کم اور اوپر ہونے کی وجہ سے تمام مارکیٹ جو ہے افیکٹ ہوتی ہے۔ سابق چیئرمین پائما ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیسے شمس گل، ہم سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، بہت ساری الزامات ہیں، بہت ساری تنقید کی جا رہی ہے، کیسے اسے کیٹر کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں آپ نے میرا انٹرویو کیا تھا، تو اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 95 سینٹ پہ جو نیو یارک جو ہے اور روئی وہ چلی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے مارکیٹ میں بہت تیزی آئی ہے، اور اس کے بعد پرسوں اب جو ہے وہ 88 سینٹ پہ مارکیٹ گئی ہے، تو اس کے ساتھ ہی شام کو ایک دم سے 500-400 روپے بنڈل مارکیٹ نکلی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہمارا یار مارکیٹ کا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ہم کوئی سٹے بازی نہیں کر رہے۔ یہ ایک آٹومیٹکلی ایک انٹرنیشنل لیول پہ یہ پرائس بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا پرائس کم ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر یہ روئی اور کم ہوئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو انشاءاللہ اور ہمارا دگا نیچے آئے گا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دن جو ہیں پر امید ہے کہ ریٹ کم ہوں گے۔ دوبارہ سے ایکسپورٹرز کے لیے ایک اچھی خبر پائما کے عہدیداروں کی طرف سے آئی ہے کہ آپ ان کے اوپر ٹرسٹ رکھیں۔ امید ہے کہ ریٹ کم ہوں گے۔ بہت شکریہ بلال ڈوگر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، اسی سے چھوٹی صنعت باقی رہ سکتی ہے۔ انڈسٹری اینڈ لومز آنر ایسوسی ایشن کا مطالبہ بڑے صنعت کاروں کی طرح چھوٹے کاروباری افراد بھی سامنے آ گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ عبدالرحمان سے۔ جی رحمان، بتائیے گا۔ جب بات کی جائے، چیئرمین انڈسٹری اینڈ لومز ایسوسی ایشن مرزا شفیق احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم بات کریں گے موجودہ صورتحال کی، جو مہنگائی کی لہر ہے، اس کے علاوہ جو بجلی کے معاملات چل رہے ہیں یا جو انڈسٹری کو جو خطرات لاحق ہے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کس طرح کے خطرات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جیسے سرحدوں کی حفاظت مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہماری فوج کا ایک نام ہے۔ اسی طرح اگر ملکی معیشت بھی مضبوط ہاتھوں میں ہو تو ہم پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کوئی اتنی طاقت مند ملک نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر طریقے سے ملک چل سکتا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں جب کمزور ہاتھوں میں معیشت ہوگی تو مہنگائی کا طوفان کھڑا ہوگا۔
کوئی بندہ 10 روپے کی چیز 100 روپے کی بیچ رہا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ حالات ایسے ہیں، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، امیر امیر ہوتا جا رہا ہے۔ جب پیسے کی تقسیم غلط ہوگی تو آپ سمجھ لیں کہ ملک کی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ بجلی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بڑھتی قیمتوں پر کوئی جو یہاں پر جو لومز والے ہیں انہیں کوئی ریلیف مل رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر 2 شعبے چل رہے ہیں۔ بڑی انڈسٹری جو ہے اس کو 16 روپے یونٹ، 17 روپے، اور جو چھوٹی انڈسٹری ہے جو 80% ہے اس کو اس وقت 24 سے 26 روپے یونٹ۔ یہ تقسیم جو ہے نا، یہی تقسیم نے غربت میں اضافہ کیا اور یہی تباہی کا سبب بنی۔ تو ایک طرف آپ یہ سسٹم کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ فیصل آباد کے اندر BDO جو کمیٹی ہے جو بنی ہے، اس کے اندر آپ نے کن لوگوں کو ڈالا جو فیسکو کے فیصلے جنہوں نے کرنے ہیں، جنہوں نے اس کی بہتری لانی ہے، وہ کراچی سے 2 لوگ لے لیے، 2 آپ نے لاہور سے لے لیے، 2 اسلام آباد سے لے لیے، تو آپ نے وہ کمیٹی بنا دی۔ فیصل آباد کے لوگ لیے ہیں، مگر ٹھیک ہے لیے ہیں، اچھے لوگ ہیں وہ، مگر باہر سے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی تاجروں کے اندر، انڈسٹری اونروں کے اندر، کسانوں کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کمیٹی کا ممبر بنا سکیں، وہ صحیح مشکلات اپنی بتا کے سسٹم کو چلا سکیں۔ جو 102% ریکوری والا فیسکو کمپنی ہے، 102% ریکوری، آپ اس کو بیچ رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عبدالرحمان، ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، چنیوٹ میں فیسکو بجلی چوروں کے خلاف متحرک سال 2020 میں 563 بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں بجلی چوری کرتے پکڑا گیا۔ 227 پر مقدمات درج ہوئے۔ ایکسین فیسکو ملک مرید حسین کہتے ہیں کہ اعلیٰ افسران کی ہدایت پر فیسکو بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں بابر منیر سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، چیف ایسکو کی ہدایت پر چنیوٹ ڈویژن کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سال 2020 کی کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، جس میں 564 جو بجلی چور تھے انہیں بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جس پر 227 کے قریب جو پولیس نے FIR استغاثے ہیں اس پر مقدمات جو ہیں وہ درج کر لیا۔ اسی طرح لاکھوں یونٹس جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کیے گئے ہیں اور 1.5 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ایکسین فیسکو ملک مرید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، بجلی چوروں کے خلاف ایک بڑا کمپریہنسو جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے، تو ابھی تک کیا کیا کارروائیاں کی گئی ہیں؟ دیکھیں جی، پچھلے تقریباً 1 سال کے دوران جنوری 2020 سے لے کے اب تک ہم نے تقریباً 650 کے قریب کیسز جو ہیں وہ تھیفٹ کے ڈیٹیکٹ کیے ہیں، اور اس میں ہم نے FIR بھی ریفرز کیے ہیں، اور تقریباً 10.5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہم نے یونٹس جو ہیں وہ لوگوں کو جو فائن کی ہے، اور 1.5 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ ہم نے ریکوری بھی جو ہے نا ان سے وصول کی ہے۔ تو یہ ہم اپنے عمران خان صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب، اور ہمارے جو ہیں وفاقی وزیر عمر ایوب صاحب، چیف ایگزیکٹو صاحب ارشد منیر وڑائچ صاحب کی زیر نگرانی، ان کی ہدایت پہ ہم لوگ بجلی چوروں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے رہے ہیں۔ ان کو پکڑ دھکڑ، ان کے جرمانے، ان کے اوپر FIR کروائی جا رہی ہیں تاکہ مزید جو ہے سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ بابر منیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ صابریہ سراجیہ ہائر سیکنڈری اسکول پیپلز کالونی میں اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کی پہلی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اسکول میں سہولیات کی کمی پوری کرنے اور بچوں کے داخلہ مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا۔ جی، فیصل آباد کے صابریہ سراجیہ ہائر سیکنڈری اسکول فیصل آباد میں آج اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن نے گیٹ ٹوگیدر کا ارینج کیا، اور اسکول میں عرصہ دراز بعد انہوں نے یہاں پر اپنے اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اسکول سے چونکہ انہوں نے اسی مادہ علمی سے تعلیم حاصل کر کے مختلف جگہوں پر آج پہنچے ہیں، تو آج انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اپنے اسکول کی وہ خدمت کریں گے، کیونکہ آج وہ تمام لوگ اس قابل ہیں جو اسکول سے پڑھ کر کئی سال پہلے جا چکے تھے، لیکن آج یقینی طور پر وہ اپنے اسکول کو پے بیک کریں گے۔ آج اس حوالے سے پہلا گیٹ ٹوگیدر رکھا گیا اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کا۔ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈنٹ جو کہ اب اسٹوڈنٹ تو نہیں ہیں لیکن کبھی اس اسکول میں پڑھا کرتے تھے اور آج اس اسکول کی خدمت کا جذبہ لیے یہاں پر موجود ہیں۔ آپ بتائیں کہ آج یہاں پر پہلی بار اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کی ایک میٹنگ رکھی گئی، اس میں اسکول کے لیے اب کیا کیا اقدامات اٹھانے کا عزم لیا گیا ہے؟ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم سٹی 41 کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئے اور ہمارے اس سیشن کو کور کیا۔ یہ ہمارا 92
का सेशन है मैट्रिक का, जो पुराने दोस्त इकट्ठे हुए हैं, वो उन्होंने एक तंजीम बनाई है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव इस स्कूल में जिससे हमने एजुकेशन हासिल की और आज यहाँ किसी मुकाम पे पहुँचे हैं, तो इस स्कूल की फलाह के लिए काम करना है, दोस्तों को इकट्ठा करना है ताकि फलाही काम हो सके। इस सिलसिले में आज हमने स्कूल के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, हमने यहाँ देखा कि लाइटिंग का उस तरह बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। जंग में डिस्ट्रिक्ट क्लर्क बार एसोसिएशन के इंतखाबात में पोलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। पोलिंग के दौरान 400 से ज़ायद वोट कास्ट किए गए। इलेक्शन कमेटी की जानिब से वोटों की गिनती का अमल जारी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। जंग में डिस्ट्रिक्ट क्लर्क बार एसोसिएशन के इंतखाबात में पोलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। पोलिंग के दौरान 400 से ज़ायद वोट कास्ट किए गए। इलेक्शन कमेटी की जानिब से वोटों की गिनती का अमल जारी है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि झंग में डिस्ट्रिक्ट क्लर्क बार एसोसिएशन के इंतखाबात में पोलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। पोलिंग के दौरान 400 से ज़ायद वोट कास्ट किए गए। इलेक्शन कमेटी की जानिब से वोटों की गिनती का अमल जारी है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि झंग में डिस्ट्रिक्ट क्लर्क बार एसोसिएशन के इंतखाबात का मामला है। इंतखाबात में पोलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। पोलिंग के दौरान 400 से ज़ायद वोट कास्ट किए गए। इलेक्शन कमेटी की जानिब से वोटों की गिनती का अमल जारी है। आपको बताएं कि पोलिंग के दौरान 400 से ज़ायद वोट कास्ट किए गए। इलेक्शन कमेटी की जानिब से वोटों की गिनती का अमल जारी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। जंग में डिस्ट्रिक्ट क्लर्क बार एसोसिएशन के इंतखाबात, इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे उवैस खान से। जी अपडेट कीजिएगा। तो बिल्कुल, जंग में डिस्ट्रिक्ट क्लर्क्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात और नई बॉडी की तश्कील के लिए आज पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल किया गया है। पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जो है पुरअमन तरीके से जारी रहा। इसमें बड़ी तादाद के अंदर जो क्लर्क बार एसोसिएशन के मेंबरान हैं, उनकी जानिब से अपना हक राय दही इस्तेमाल किया गया। कुल जो है वो 457 के करीब जो है वो वोट कास्ट किए गए, जिनको इलेक्शन कमेटी की जानिब से जिनकी गिनती का अमल जारी है। इस पोलिंग के अमल के दौरान जो है वो 2 ग्रुप जो हैं वो मद्दे मुकाबिल थे, जिनमें जो है वो पित्ती ग्रुप था और इत्तेहाद ग्रुप जो है वो शामिल है, जिनके उम्मीदवारों की जानिब से कांटेदार मुकाबला जो है वो देखने में आया है। इस वक्त गिनती जो है इख्तितामी मराहिल के अंदर दाखिल हो गई है, जिसमें ओहदा सदारत के लिए जो है वो पित्ती ग्रुप के जो चेयरमैन हैं आबिद हुसैन पित्ती, उनकी जानिब से वाज़ेह अक्सरियत जो है उनकी नज़र आ रही है। जबकि इसके अलावा जो है वो सीनियर नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी नशर व इशाअत की सीटों पर भी जो है वो मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से खासी हद तक जो है वो कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है। इस इलेक्शन कमेटी की जानिब से वाई हॉल में जो है वो कमेटी का अमल जो है वो जारी है और थोड़ी ही देर में जो है वो हतमी तौर पर नताइज का ऐलान किया जाएगा। दोनों ग्रुपों के उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन जो है वो कैंप्स भी लगाए गए थे, जबकि इस मौके गिनती के दौरान भी जो है वो इनके जो हामी हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ औकात में जो है वो ढोल की ताप पे जो भंगड़े भी डाले जाते हैं और उम्मीद का इज़हार किया जाता है कि उनका उम्मीदवार जो है वो कामयाब होंगे। इलेक्शन कमेटी की जानिब से जो है वो नई बॉडी की तश्कील का ऐलान जो है वो आज किया जाएगा। इस गिनती को अमल मुकम्मल होने पर इस हवाले से आज तमाम दिन जो है पोलिंग के अमल के दौरान जो है पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और इस मौके पर कोई भी नाखुशगवार वाक़या नहीं देखने में आया। पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जो है जारी रहा और दोनों उम्मीदवारों तरफ ग्रुपों के उम्मीदवारों की जानिब से इस अज़्म का इज़हार किया गया है कि वो अपने सीटों पर कामयाब होकर क्लर्क जो मसाइल हैं उनको हल करने के हवाले से दो ग्रुप्स मद्दे मुकाबिल हैं। बहुत शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में नए खोले वाले थिएटर नूर महल में मज़ाहिया स्टेज ड्रामा GINO लगा दिया गया। ड्रामा देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद में नए खुलने वाले थिएटर नूर महल थिएटर के अंदर मौजूद हूं, जहां पे GINO के नाम से मज़ाहिया स्टेज ड्रामा लगा दिया गया है। शहरियों की कसीर तादाद है नए थिएटर के अंदर मौजूद है। हमारे साथ सिमी खान मौजूद हैं जो कि एक्ट्रेस हैं और फैसलाबाद के अंदर नूर महल थिएटर में परफॉर्म कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि फैसलाबाद में आके नए थिएटर के अंदर परफॉर्म करके उनको कैसा लग रहा है। जी बताइएगा, नया थिएटर, नए लोग, कैसा फील कर रही हैं यहाँ? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी अपनी सिमी खान। हाँ जी, बड़ा ज़बरदस्त हमारा ड्रामा है और ड्रामे का नाम है GINO और कास्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं लोग। अच्छा, यहाँ पे हमेशा से कोशिश की जाती है कि नई स्टोरी के साथ, एक मुनफरद स्टोरी के साथ शहरियों को मेयारी कॉमेडी दी जाए, फैमिली प्ले परफॉर्म किया जाए। तो आज यहाँ पे जो फैमिली प्ले परफॉर्म किया जा रहा है, उससे आपको लगता नहीं कि रूठी हुई ऑडियंस जो थिएटर से रूठ चुकी थी वो वापस आएगी? वापस आ रही है और काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग है हमारी प्ले में, सबीना में भी, नूर महल में भी। आप आएँ, ड्रामा देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा
और बहुत इंजॉय करेंगे आप। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि ड्रामा अच्छा परफॉर्म किया जा रहा है, एक अच्छी स्टोरी के साथ ड्रामा परफॉर्म किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ म्यारी कॉमेडी देना मकसद नहीं, बल्कि मकसद है शहरियों को एक मुस्बत पैगाम देना कॉमेडी के ज़रिए। और इसके साथ साथ शब्बीर आकाश हैं, शाहिद हाशमी हैं और डायरेक्शन जो है वो शहबाज रशीद की जानिब से की गई है। उनका कहना है कि शहरियों को बेहतरीन ड्रामा दिखाया जा रहा है और शहरियों का भी बहुत शुक्रिया हन्नान बुखारी हमें अपडेट करने के लिए।